بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استفادہ ہوگا عزیزو، جب آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو یہ غم دنیا کے آنسو نہیں ہوتے۔ زمین ڈوب گئی ہم نہیں روئے، جانور بہہ گئے ہم نہیں روئے، ہمارا مال لٹ گیا مگر ہم نہیں روئے، مگر جیسے ہی علی اکبر بولا، جیسے ہی قاسم بولا، جیسے ہی ذاکر نے خطیب نے عباس کہا، ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، جب ان آنسوؤں کو سیدہ لیتی ہیں تو ہم کسی اور کو کیوں دیں گے؟ اگر مجھے پتا ہو میری زمین کا خریدار، میرے پلاٹ کا خریدار، میری گاڑی کا خریدار، میری کسی چیز کا خریدار علاقے کا معتبر انسان ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے بیچنا، میں اسے اگر نہ دوں اور کسی اور کو دے دوں تو یہ تو خسارے کا سودا ہے۔ یہ آنسو کسی اور کو نہیں دیے جائیں گے، یہ تو سنبھال کے ہم رکھتے ہیں۔ 2 دن ہو گئے، سیدہ تو تیار ہے لینے کو، مجلس نہیں ہو رہی ہمارے علاقے میں۔ کہیں سے خبر آ گئی کہ 1 گھنٹے کا سفر کر کے جائیں گے تو مجلس ہو رہی ہے، تو فوراً تیاری کی، کہاں جا رہے ہو؟ مجلس میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ 1 آنسو سیدہ کو دے کر آ جاؤں۔ علامہ نقل صاحب کہتے ہیں کہ جب مجلس میں آنسو گرتے ہیں نا اور حسین پہ رونے والے آمادہ ہوتے ہیں تو سیدہ مجلس میں آتی ہیں۔ بچوں اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ والا جو پانی کا آنسو ہے نا، یہ جب گرتا ہے تو اس کے اندر ایک نور ہے، اس کے اندر ایک نور ہے، جو نور سیدہ کے پاس جمع ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ وہ ایک بچہ کہنے لگا، اپنے اوپر مقایسہ کرتے ہیں نا ہم لوگ تو کہ کیسے وہ آنسوؤں کو جمع کرتی ہوں گی۔ نقل صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے کہ فی یدہا خرقۃ، سیدہ کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے۔ تسم دموع الباکین، سیدہ رونے والوں کے آنسوؤں کو اس میں جمع کرتی ہیں، تو وہ نور جمع ہوتا ہے۔ اچھا، سب کا جمع بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اگر مجھے کبھی رونا نہیں آ رہا تو میں رونے والے کے برابر میں بیٹھ جاؤں، اس لیے کہ جب کل قیامت میں سیدہ اس مجمع کی شفاعت کریں گی، میں رو تو نہیں سکا تھا مگر میں رونے والے کے ساتھ ضرور بیٹھا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ ایام ہیں جناب زینب مدینے میں داخل ہو رہی ہیں، علی کی بیٹی شام میں سب کچھ چھوڑ کر آ گئی، کربلا میں سب لٹا کر آ گئی۔ اجرکم اللہ، آوازوں کو آزاد کریں گے جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں۔ امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کر، ایک مجلس میں امام تھے جہاں حسین پہ رونے والے بلک بلک کے رو رہے تھے، مجلس ختم ہوئی، امام نے مصلی بچھا دیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے رونے والوں کے لیے دعا کی، اور دعا یہ کی، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے تھے، یہ احیاء عمر امامت میں مصروف تھے، یا اللہ انہیں آخرت سے نجات اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ امام کی دعائیں، امام رضا تو آرزو کرتے تھے، کتنے دن ہو گئے میرے جد پہ تم روئے ہو۔ جب امام رضا کے سامنے کوئی مرثیہ پڑھتا تھا تو امام کی کیفیت غیر ہو جاتی تھی۔ 2 محرم کو دیبل خزائی نے آ کر کہا، مولا میں نے آپ کے جد کا مرثیہ لکھا ہے۔ امام رضا نے فرمایا ذرا صبر کرو، اور اپنے غلام کو بلا کے کہا پردہ آویزاں کروا دو اور بیویوں سے کہو کہ پردے کے پیچھے آ کے بیٹھ جائیں، بیویوں سے کہو کہ پردے کے پیچھے آ کے بیٹھ جائیں، مجلس ہو رہی ہے۔ گھر میں جتنے بھی غلام تھے، کنیزیں تھیں، جتنی بھی بیویاں تھیں، وہ سب بیویاں پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں، اور جو اس وقت میں مرد مولا کی حویلی میں آئے ہوئے تھے وہ سب بیٹھ گئے۔ دیبل خزائی کو امام رضا نے فرمایا جاؤ دیبل مرثیہ سناؤ۔ دیبل مرثیہ پڑھا، یا فاتی قومی ابنت الخیر فندبی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ کربلا آ جاؤ، اے سیدہ زہرا جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ، وہاں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں، اے فاطمہ کربلا سے چاند اتر کے، کربلا میں چاند اتر کے آ رہا ہے، اے سیدہ جنت البقیع سے کربلا آ جاؤ، وہاں تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اے سیدہ کربلا میں تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں، اے سیدہ کربلا میں تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اور مولا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مولا بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ دیبل نے کہا، اے سیدہ جب کربلا میں سب جگہ رو چکو تو کربلا کے نشیب میں آ جانا، حسین گھوڑے سے گرائے جا رہے ہیں، حسین گھوڑے سے گرا کے قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں،
سب گریہ کر رہے تھے. دیبل نے امام حسین کی شہادت پڑھی, ہم کر کے اترنا چاہ رہے تھے ممبر سے. امام رضا کی آواز آئی, دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو, دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو, ابھی بتاؤ, ابھی پڑھو. اور مصرے یہ بڑھا دو کہ سیدہ جب کربلا میں حسین پہ رو لیں تو پھر خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ بھی آ جائے. دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے. خود امام رضا سے دیبل کہنے لگے مولا مجھے نہیں پتا سیدہ کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے. امام نے فرمایا مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے گا, غربت میں میری قبر بنائی جائے گی, میری ماں زہرا کو میری قبر پہ آنے کی دعوت دو. اب دیبل نے یہاں مصرع پڑھایا, سیدہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پر جس کا نام علی ابن موسیٰ رضا ہے, اپنے رضا بیٹے کی قبر پہ جسے غربت میں مارا جائے گا اس کی قبر پہ ضرور آ جانا. ابھی دیبل نے مرثیہ یہ کہا ہی تھا کہ کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور کہنے لگی دیبل بس کرو, معصومہ قوم روتے روتے بے ہوش ہو گئی ہیں. میں حضرت معصومہ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی ابھی تو دیبل نے خبر شہادت سنائی ہے, آپ سے بھائی کی محبت میں برداشت نہیں ہو پایا اور اس مصرے پہ اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی. سلام ہو زینب کبریٰ پر جو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی, بھائی ذبح ہوتا رہا, حسین پہ گھوڑے دوڑائے جاتے رہے. اللہ لعنت اللہ یا